بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ یہ سورۃ البلد ہے جس کی پہلی 10 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تقریباً آدھی سورت 10 آیتیں ہیں، جبکہ کل اس کی 20 آیتیں ہیں۔ اور جیسا کہ پہلی آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کا نام پہلی ہی آیت میں موجود ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ آخری لفظ اس آیت کا البلد ہے جو اس کا نام ہے، اور اس کے نزول کا زمانہ، نزول کا دور کون سا ہے، وہ بھی جیسا کہ پہلے گزری تقریباً ہر صورت کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات، بڑے بڑے مضامین، بڑی بڑی باتیں اللہ رب العزت نے اس قسم کی صورتیں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ اور یہ صورت بھی مکی ہے، اور مکی ہونے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمانہ میں مکہ والوں کے ساتھ کچھ آمنا سامنا ایسی پوزیشن اختیار کر گیا کہ وہ بڑے کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اس زمانے کے نزول کا اس کا عہد جو ہے وہ اشارہ دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑی اہم حقیقت بتائی ہے، اور اس حقیقت کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر اس کا بھی آغاز کیا ہے۔ پہلے بھی ایسی صورتیں گزری ہیں، والتین والزیتون والعصر۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی کسی نہ کسی چیز کی، کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 7 قسمیں شروع میں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور حقیقت بیان فرمائی جو کہ ابھی آگے ہی آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہاں سورت کا پہلا ہی لفظ جو ہے وہ ہے لا، اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، جبکہ عموماً جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نہیں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آپ کی یہ جو مشہور و معروف تفسیر ہے احسن البیان، اس میں بھی دیکھیں کہ پہلی آیت میں ایسا کچھ ذکر نہیں ہے، لا کا معنی کیا بھی نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم میں سے بعض لوگوں نے لا کو لا زائد قرار دیا کہ یہ زائد ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے بلد امین شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھانا ہے،
اور اللہ نے لا اقسم بہذا البلد، اب لا کو جب زائد کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک نظریہ یہ ہے، جن لوگوں نے لا کو زائد شمار کیا ان لوگوں نے کہا کہ یہاں اس لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قسم ہے مجھے اس شہر کی، اقسم بہذا البلد۔ جبکہ کچھ دوسرے مفسرین، دوسرے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں زائد کوئی چیز ہو اس کا کوئی معنی ہی نہیں، مکرر ہو سکتی ہے، ایک آیت بار بار، ایک واقعہ کئی بار، یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک صورت میں کتنی مرتبہ آیا، لیکن جہاں اس کا تقاضا تھا اللہ نے اس کو بار بار لایا۔ ایسے ہی کچھ واقعات قرآن کریم میں ہیں۔ ابھی پچھلے دن ذکر کر رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود، ان کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن کے بہت سارے مقامات، لیکن کہیں بوقت ضرورت، یا یوں کہیں کہ جس جگہ جو بات سمجھانا مقصود تھا اس واقعے کا وہ حصہ وہاں بیان کر دیا اور باقی چھوڑ دیا۔ مختلف مواقع پر پورے واقعے کو مکمل کر دیا، اس میں تکرار شمار نہیں ہوگا، بوقت ضرورت جہاں جو بات سمجھانا ہے اس کا وہ حصہ وہاں بیان کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کا کسی چیز کا بار بار آنا تو موجود ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ شاید یہ زائد ہے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ، لیکن علماء کرام کی ایک رائے ہے، اور جو اس کو زائد نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ ایک نظریہ بنا کے بیٹھے تھے، مشرکین مکہ کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک سوچ تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کھیلنے کودنے کے لیے ہے، یہ کھانے پینے کے لیے ہے، دنیا میں آئے، کھائے پیے، ہنسے کھیلے، مر گئے، بات ختم۔ وہ چونکہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، مرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے، مرنے تک کے قائل تھے، یہ ان کو پتہ ہے، ماں باپ مر رہے ہیں، عزیز و اقارب مر رہے ہیں، اس بات کا تو انہیں یقین تھا کہ مرنا ہے، مر کر اٹھایا جائے گا یہ نہیں مانتے تھے۔ جو حیات اخروی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، والیوم الآخر، قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بار بار جب ایمان کی بات آئی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان دو چیزوں کا تذکرہ بار بار اکٹھے آتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے رکن 6 ہیں، لیکن بکثرت تذکرہ ملتا ہے اللہ پر ایمان کا اور قیامت کے دن، یوم آخرت، ان دو چیزوں کا بار بار ذکر آتا ہے، کیونکہ جس آدمی کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوا اور اسے آخرت کے دن پر بھی ایمان ہوا، اس آدمی سے اس دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے۔ وہ گناہوں کی طرف بڑھنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ اوہو یہاں سے تو جاؤں گا لیکن مجھے تو سوال و جواب کرنا ہوگا، جا کے دینا ہوگا، جواب دہی ہوگی، اس آدمی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مرنا ہے اور بس، مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے گا یہ نہیں مانتے تھے۔ آئے دنیا میں، کمایا، کھایا پیا، گئے اور ختم۔ اللہ نے فرمایا لا، یہ نہیں، یہ پہلا جو لا ہے اس کو ان معنوں میں لیا جاتا ہے کہ یہ تم نے غلط سوچ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آئے، کھایا پیا، گئے اور ختم، نہیں، قصہ ایسے ختم نہیں ہوگا، بلکہ آئے، کمایا، اب آگے آ جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کن کن طریقوں سے کمایا، کہاں لگایا، کیسے اس کو صرف کیا، اس کے بارے میں تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ جیسے بھی چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، گئے ختم۔ تمہیں مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں کیے دھرے کا جواب دینا ہوگا۔ ان کے اس نظریے کی اللہ نے تردید فرمائی، رد کیا، لا، جو سوچ رہے ہو یہ نہیں ہے، اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم۔ اللہ نے
مکہ شہر کی قسم کھانے سے پہلے ان کے اس نظریے کی تردید کر دی کہ وہ نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ جس بھی چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی اہمیت پہلے ہی ہوتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ زیتون، تین، طور سینین، ان کی قسمیں اللہ نے کھائیں۔ زیتون کی، تین کی برکتیں اس آیت کے ضمن میں ہم نے ذکر کی تھی، تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی اس کا حوالہ دیا تھا۔ اردو میں 700-800 صفحے کی کتاب، عربی میں 450-500 صفحے کی کتاب ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب اور حکمت، کیسے آپ نے اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا علاج کیا، تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا، زیتون کا اور انجیر کا، ان چیزوں کا تذکرہ ملے گا کہ ان سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ بہت ہی برکتوں والا شہر ہے۔ ھذا البلد الامین، اللہ نے فرمایا یہ امن والا شہر۔ دنیا میں چاروں طرف مکہ والوں کے چاروں طرف بدامنی تھی، مکہ کے چاروں طرف چھینا چھپٹی تھی، مکہ کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ تھی، ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں۔ اللہ رب العزت نے مکہ کے امن کو ہمیشہ قائم رکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے چاروں طرف سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، یتخطف الناس من حول، تمہارے ماحول سے، تمہارے چاروں طرف سے مکہ والوں لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا۔ یتخطف کا معنی ہے کڈنیپ کر لیا جاتا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی تمہیں مکہ میں پرامن رکھا۔ پرامن شہر، مقدس شہر مکہ ہی وہ شہر ہے جس کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی، اسے میری مسجد چھوڑ کر، یعنی مسجد نبوی سے 1,00,000 گنا نہیں، میری مسجد چھوڑ کر عام مساجد میں ایک نماز پڑھنے کی نسبت 1,00,000 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ وہ مسجد مکہ مکرمہ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مسجد کو الگ اس لیے کر لیا کہ مسجد نبوی کا بھی عام مسجدوں سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ صحیح حدیث کی روح سے ایک روایت جو بڑی معروف ہے، محدثین کرام کی کتب میں بھی وارد ہو چکی ہے، لیکن روایت ضعیف ہے، جس میں ہے کہ میری مسجد میں 50,000، مسجد حرام میں 1,00,000 اور اس مسجد میں 50,000، جبکہ صحیح حدیث میں 1,000۔ یہ بھی کیا کم ہے؟ ہماری یہاں کی ایک نماز اور مسجد نبوی کی 1000 نماز، 1000 گنا ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسجدوں کا مقام بیان کیا، تو جو سب سے زیادہ اجر و ثواب والی مسجد ہے وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، جبکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عظمت تو بہت پہلے سے ہے۔ مکہ کی تو تاریخ پر نظر ڈالیں، یہ تو انبیاء کا بنایا ہوا شہر، انبیاء کی بسائی ہوئی بستی، اور اس میں قدم قدم پر انبیاء کی تاریخ، انبیاء کی یادیں موجود ہیں۔ یہ بنا کب؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو اس جگہ جہاں آج بیت اللہ ہے، خاص مسجد حرام کا وہ زمزم کے قریب کا حصہ جو ہے، اس جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑا اور چل دی۔ میں نے واقعہ ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، جانے لگے تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ خود کہتی ہیں کہ کیا اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو؟ اب سوال کا انداز جب بدلا تو یس نو میں جواب آتا تھا صرف،
کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بات تھی لمبی. کیا اللہ نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا؟ ہاں یا نہ کہیں گے، بات ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو ہاجرہ کا لفظ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتی ہیں اذن لن یضیعنا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے تو پھر ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا. جاؤ. ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اللہ کے ایمان میں آ گئے. اس وقت سے مکہ کی بنیاد شروع ہو گئی. پانی نکلا، بنی جرہم آئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی ہوئی، آہستہ آہستہ مکہ بن گیا. یہ تو پورا شہر، اس کا پورا گرد و نواح، وہ سارا ہی انبیاء کی تاریخ کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہو گئے تو اس شہر کی عظمتیں دو چند ہو گئیں، بلکہ 100 چند ہو گئیں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اب یہاں وانت حل بهذا البلد، علماء نے اس کے کئی معنی کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، مکہ کی قسم، جبکہ آپ اس شہر میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ میں بیت اللہ تو تھا، لیکن لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ، قریش. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، نبوت کا اعلان ہوا، تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہو گیا، اس کا مقام پہلے سے بدل گیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں حلم بہذا البلد کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شہر چونکہ بلد حرام ہے، اس شہر میں جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک موقع پر آپ کے لیے شہر کو حلال کیا جائے گا، فتح مکہ کے موقع پر. ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا گیا یا آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا جائے گا. اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ مکہ میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے، چڑیا کو، کبوتر کو نہیں مار سکتے. اب یہ غلیل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس سے چڑیا وغیرہ کو پکڑا جاتا ہے. مکہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ غلیل سے کسی چڑیا کو نشانہ نہیں بنا سکتے. بڑے جانور ہرنی ہے یا کوئی اور ہیں، وہ تو بڑے ہو گئے، خرگوش ہے، آپ چڑیا کو بھی نشانہ نہیں بنا سکتے. کسی شکار والے جانور کو بھگا نہیں سکتے، خوف زدہ نہیں کر سکتے. انسان کا قتل تو بہت بڑی بات ہو گئی نا. اور پھر جانداروں کی جان لینا تو پھر بڑی بات ہے. آپ مکہ میں جو درخت اگتے ہیں ان درختوں کا پتہ نہیں توڑ سکتے، شاخ نہیں توڑ سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کو اللہ رب العزت نے محرم، حرام کر رکھا ہے. اس کو اللہ نے حرمت دے رکھی ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، تب سے یہ محترم ہے، تب سے یہ حرمت والا ہے. اور یہ میرے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ حلال کرے گا. فتح مکہ کے موقع پر تھوڑا سا جنگ کا موقع آئے گا، چھوٹی سی لڑائی جو ہوئی، کوئی بہت زیادہ وہاں مقابلہ نہیں ہوا تھا، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی کسی کے لیے حلال نہیں رہا، نہ کبھی کسی کے لیے حلال ہوگا. یہ حلال ہوگا صرف میرے لیے تھوڑے سے عرصے اللہ نے حلال کیا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کیا. اس بخاری مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مکہ میرے لیے حلال ہے یا فلاں کے لیے حلال ہے، تو اسے پوچھو وہ میرے لیے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو حلال کرنے کو مثال بنا کر کہے کہ آپ کے لیے حلال کیا گیا تھا، تو اسے کہو کہ اس کے لیے دلیل موجود ہے، تم بھی دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے لیے بھی مکہ حلال ہے. اللہ رب العزت نے ایک معنی جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کو اللہ نے حرام، حرمت والا بنایا، اور تھوڑے سے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں تھوڑی سی مٹ بھیڑ کر کے، جنگ کر کے مکہ کو فتح کرنے کا موقع دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو تھوڑے عرصہ کے لیے حلال کر دیا، ورنہ مکہ حرام. مسجد حرام کا لفظ اکیلا ہماری اردو والا جب ذہن جاتا ہے نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ کہ مکہ حرام ہے، یہ مسجد حرام ہے. تو یہ مراد وہ حرام جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں.
حرام بمعنی حرمت والا، عزت والا، احترام والا، معزز و مکرم ہوتا اصل میں وہ بھی لفظ وہی ہے، ہوتا لفظ اب انسان ہے، انسان کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت حرام ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ جانوروں کا جو حلال نہیں ہے ان کا گوشت حرام ہے نجس ہونے کی وجہ سے، انسان کا گوشت حرام ہے اس کی حرمت اور عزت کی وجہ سے، اس کا گوشت بھی حرام ہے لیکن عزت کے لیے، یہ نہیں کہ یہ نجس اور یہ اور وہ جیسے کتا بلی وغیرہ ہیں، ایسا نہیں۔ بہرحال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کو تھوڑے سے عرصہ کے لیے حلال کیا۔ ایک تیسرا معنی بھی علماء نے لکھا ہے اور وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں جیسا میں نے عرض کیا کہ جانوروں تک کو محفوظ کر دیا، درختوں تک کو محفوظ کر دیا، اے میرے نبی آپ کو یہاں حلال کر لیا گیا، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اب جانور کو بھگانا منع ہے، مکہ کے جانور کو اس کے پیچھے لگ کے بھگانا منع ہے، یعنی شکار چاہے اس کو پکڑنے کی نیت نہ ہو کہ میں اس کو مار دوں گا، محض اس کے پیچھے بھاگنا کہ اس کو پکڑوں وہ ڈرے اور بھاگے، یہ بھی منع ہے۔ درختوں کا کاٹنا منع ہے۔ میرے نبی آپ کو ان لوگوں نے یہاں حلال کر لیا کہ آپ کو اذیتیں دیتے رہے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کے لیے مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے سازشیں کی اور آپ کے خلاف یہ مختلف کارروائیاں کرتے رہے، اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے یہ تین معنی کیے گئے ہیں، جن میں سے معروف معنی یہی ہے کہ قسم ہے شہر مکہ کی جس میں کہ آپ رہتے ہیں، آپ مقیم ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا، جس کو اس نے جنم دیا اس کی اولاد ہے۔ والد باپ، وہ تو جیسے ہمارے اردو میں معروف ہے، اور ولد بیٹا یا اولاد۔ اگر کوئی بغیر اولاد کے فوت ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ لا ولد مر گیا۔ بیٹی ہے تب بھی لا ولد نہیں کہیں گے، بیٹا ہے تب بھی لا ولد نہیں کہیں گے، بیٹی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لا ولد مر گیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ والد باپ اور ولد اولاد، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اب باپ سے مراد کون ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر باپ اور ہر اولاد، یعنی پورا بنی نوع انسان، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ باپ سے مراد انسانی باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ قسم ہے آدم علیہ السلام کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی۔ اب یہاں وہ بات دوبارہ یا ذہن میں رکھ لیں کہ باپ کی، آدم علیہ السلام کی قسم کھائی، بنی آدم کی قسم کھائی، لیکن اللہ نے جس کی چاہے قسم کھائی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہمارے لیے طے کر رکھا ہے کہ من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے، قسم کے بغیر ہی اپنا کام چلائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیں کبھی مکہ شہر کی قسم کھائی، کبھی کسی پھل کی قسم کھائی، کبھی کسی علاقے کی قسم کھائی، اور یہاں ووالد وما ولد اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ آدم علیہ السلام کی جو پوری بنی نوع انسان کے والد ہیں اور ان کی اولاد کی قسم کھائی، اور ان قسموں کے کھانے کے بعد کس حقیقت کا اظہار فرمایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان مشقت میں پیدا ہوتا ہے، انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا۔ اب اس مشقت میں پیدا کیے جانے کی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا تو مشکل کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، جنم دیا تو مشقت کے ساتھ۔ جس وقت ماں بچے کو اپنے پیٹ میں حمل کی حالت میں لیے ہوئے ہوتی ہے وہ سارا عرصہ اس کے لیے مشقت کا عرصہ ہے، اور جس وقت بچے کو جنم دیتی ہے وہ تو بہت ہی مشقت کا عرصہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات ہمارے سب کے سامنے ہے، مشاہدہ میں ہوتی ہے،
عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، اس ڈلیوری کے وقت وہ اللہ کے حوالے ہوتی ہے کہ یہ بچ کر آتی ہے یا نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، مشقت کی انتہا ہے۔ اور پھر انسان کو دنیا میں آنے کے بعد بھی مشقت پر مشقت، کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ شروع رہتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ انسان کے تو بڑے کام کی چیز ہے یہ دانت، کھانے کے لیے، چبانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کے مزے لینے کے لیے تو دانت چاہیے نا، لیکن دانت جب نکلتے ہیں، بچے کے نکلتے ہیں تو مشقت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اگر بڑے ہو کر بڑے کے نکلتے ہیں، دونوں شکلوں میں نکلتے ہیں، کبھی جبڑے کے اندر سے نکلتے ہیں اور کبھی جبڑے سے باہر نکلتے ہیں، جو بھی شکل ہوتی ہے مشقت ہی ہوتی ہے۔ بچے کے دانت نکلتے آپ سمجھتے ہیں آنکھیں خراب ہیں، پیچس لگے ہوئے ہیں، کھانا بچے کو ہضم نہیں ہو رہا، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، بچے کے لیے مشقت بنی ہوئی ہے۔ اور عموماً ہنستے کھیلتے خوبصورت ننھے منھے پھول جن 2-4-6 مہینوں میں دانت نکل رہے ہوتے ہیں، بچے بیچارے مسلے جاتے ہیں، دانت نکل رہے ہیں، بچہ مشقت میں ہے۔ اور بڑے کے جب دانت سارا اپنی کارروائی ڈال کر اپنا کام مکمل کر کے ڈیوٹی پوری کر کے جانے لگتے ہیں تو جاتے ہوئے جی آج ہماری یہ دار درد کر رہی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ دانت نکل رہے ہیں تو مشقت، آئے تھے تو مشقت۔ اور اگر آدمی کو اپنی معیشت، اپنی روزی روٹی کے لیے ہاتھ چلانے پڑیں گے تو وہ بھی مشقت۔ گویا کہ انسان کو اللہ نے مشقت مشقت میں یہ انسان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس پر کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے، یہ جو چاہے دنیا میں کرے، یہ دنیا میں سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بالا ہے۔ انسان کے دعوے تو رہے ہیں نا کہ میں ہی ہوں اور بس، بلکہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ اللہ جس کو پیدا کرتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے، اب میں نے کہیں یہ لکھا پڑھا نہیں دیکھا، مثال ایک مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کوئی کالا ہو، گورا ہو، کوئی کیسا ہو، لمبا ہو، ٹھنگا ہو، جیسا بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بات تو معقول ہے نا، ہر آدمی کو اپنا آپ پسند ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے ہفتے میں ذکر کر رہا تھا کہ بچہ کسی کا کالا ہو یا گورا ہو، جو بھی ہو، اسے اپنا بچہ پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کا بچہ ہے۔ ایسے ہی انسان کو اپنا آپ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، وہ کہے گا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے علاقوں میں وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم جیسا کبھی کوئی نہیں گیا، وہ اسی میں۔ اب یہ عام حکایت ایک بنی ہوئی ہے، غرض یہ کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں بس، میرے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، میرے جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اور فارسی والوں نے کہا نا، ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی نہیں۔ فارسی والوں نے کہا، ہمارے پنجابی والوں نے کہا، اردو والوں نے کہا، سارے کہتے آ رہے ہیں انسان میں یہ میں کا مادہ جو ہے نا، میں، انانیت، کہ میں اور بس۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، اس کے اوپر کوئی ذات نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سوالیہ ایحسب، کیا یہ سمجھتا ہے، کیا یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو قابو میں رکھنے والا ہے؟ یہ کسی کے بس میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کے اوپر کوئی ہے یا نہیں ہے؟ انسان کوئی چاہے کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہوگا، اس کو پکڑنے والا اوپر موجود ہے، اور وہ ساری کائنات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ اور وہی ایحسب الانسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ وہ قدرت رکھنے والا آگے جو آیا، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پکڑے گا، انسان کو پکڑے گا، مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں۔
اس مال کے بارے میں اللہ رب العزت اس کے سوال کرے گا. اور سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. کسی انسان کے پاؤں روز محشر میدان محشر لگا ہوا ہے, کسی کا پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا حتی یسأل عن اربع, جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لے. قریب ہی تھوڑے عرصے کے بعد 2 امتحان ہوتے ہیں انسان کے. ایک امتحان پہلے قبر میں, اس میں 3 سوال ہیں. وہ تو بڑے مشہور ہے نا. وہ جو پرچہ ہے ہماری پوری زندگی کے بعد ایک, ہمارے تو یہاں اسکولوں کالجوں کے اینول تو آئے ہی رہتے ہیں, ہر سال کے بعد اینول امتحان ہے. ایک ہمارا اینول ہوگا پوری زندگی کا ایک امتحان, اور وہ جا کے قبر میں ہوگا. 3 سوال ہوں گے, 4تھا سوال نہیں. تینوں سوالوں کو پہلے اللہ نے بتا دیا کہ یہ سوال پوچھیں گے. جس کو آ گئے وہ پاس, اور جس کو 3 سوال بھی یہ نہ آئے وہ فیل ہو گیا. جو فیل ہو گیا وہ سمجھیں کہ مارا گیا. وہ 3 سوال من ربک کا, وہ 3 سوال تو معلوم ہے نا. اصول دین ہے تیرا رب کون ہے, من ربک کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. تیرا رب کون, تیرا نبی کون, تیرا دین کیا. اصول دین جن کو کہا جاتا ہے دین کے بنیادی 3 اصول, ان کا سوال ہوگا قبر میں. یہ ایک امتحان ہے, اس امتحان سے نکلیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے. امتحان بڑا آسان ہے کیونکہ سوال تو پہلے بتائے جا چکے ہیں. اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھئی یہ کتاب ہے اور آپ کا اس کتاب سے ہم امتحان لیں گے, اور آپ کو 1 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ کتاب کتنی ہے. 100, 125, 150 صفحہ کتاب ہے. ہم اس کو اچھی طرح چھان پھٹک کے یاد کر سکتے ہیں. سال کے بعد اس میں سے جو بھی سوال چاہو ہم سے پوچھ لو, ہم جواب دیں گے. اب یہ تو 100, 150 صفحے کی کتاب ہے, اللہ نے 3 سوال بتا ہی دیے ہیں. یہ 3 سوال پوچھیں گے. تیرا رب کون ہے؟ اب بتائیے کیا کوئی مشکل ہے یہ سوال؟ ہمیں معلوم ہے نا ہمارا رب کون ہے. تیرا نبی کون ہے؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں. یہ بڑے آسان سوال ہیں. اللہ تعالیٰ قبر میں بھی انہیں ہمارے لیے آسان کرے. اصل بات ہوگی وہاں, کیونکہ وہاں یہ مسئلہ تھوڑا الجھ جائے گا. اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے, دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے, اس دین پر چلا ہے, تو 3 سوال آسان ہیں. اور اگر ساری عمر ادھر ادھر جھانکتے گزر گئی, پیسے اکٹھے کرنے میں ساری عمر گزر گئی, اسے نہیں نماز کا, نہیں روزے کا, نہیں حج کا, نہیں زکوٰۃ کا, نہیں کسی کے حقوق کا, نہیں فرائض کا, پرواہ کوئی نہیں, وہ آسانی سے وہاں کیسے بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے, جو اسلام کی چلا ہی نہیں. مرتے وقت کلمہ آ جائے لا الہ الا اللہ, یہ بھی تو کوئی آسان سی بات ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ بڑی آسان بات, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم مسلمان ہیں. جٹ سے ہم کلمہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ مرتے وقت اگر نصیب ہو گیا, سارے وارے نیارے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ مرنے سے پہلے زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا, وہ جنت میں داخل ہو. ہمیں دیکھنے میں بھی بڑا ہی آسان لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کلمہ نصیب فرمائے, مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے. لیکن جیسے میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ قبر میں بھی سوال بتائے ہوئے ہیں, پرچہ آسان ہے لیکن اتنا آسان وہاں ہوگا نہیں. وہی معاملہ کلمہ کا بھی ہے. ہم ساری عمر میں کبھی نہ کبھی کلمہ پڑھ ہی لیتے ہیں, اور کبھی کوئی پڑھے نہ پڑھے. ہمارے علاقوں میں مشہور ہے کہ برتن پلید ہو جائے تو اس کو دھوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے. یہ مشہور بھی پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا. اور یہ طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ پانی سے دھو. اولاہن او اخراہن بالتراب, پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اسے مٹی سے رگڑ کے مانج کے صاف کرو. کلمہ کا یہاں بھی ذکر کوئی نہیں ہے.
7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، لیکن کلمہ ہمارے عموماً کہا جاتا ہے جی برتن دھونا ہے، پلید برتن تو کلمہ پڑھو، کہیں نہ پڑھتا ہوگا تو برتن دھونے کے لیے کسی نہ کسی موقع پہ کلمہ پڑھے گا، یا کبھی کسی دوسرے موقع پر۔ یہ زندگی میں ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ مرتے ہوئے کلمہ زبان پہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ رب العزت ہمیں موت کے وقت سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ کئی لوگ ہیں وہ بیچارے 2 اور 4 کرتے کرتے نکل جاتے ہیں، شرابی ہیں، شراب مانگتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ شراب پینے والے جاتے جاتے بھی کہیں گے لاؤ پیمانہ لاؤ۔ اب ان کی اپنی زبان بھی ایک عجیب قسم کی ہے، ان کو پیالہ نہیں چاہیے، ان کو گلاس نہیں چاہیے، ان کو پیمانہ چاہیے، ان کو جام چاہیے۔ ان کو یہ واقعات ایسے باقاعدہ موجود ہیں کہ مرتے ہوئے لوگوں نے جام طلب کیے، شراب کے پیالے طلب کیے، ساری عمر نمازیں چھوڑ دیں، دینی خدمت کوئی نہیں کی، اور اپنے بچوں کے لیے کمائی کے دھندے میں ہی ساری عمر لگا رہا۔ مرتے ہوئے جو آدمی کسی فروٹ کے ٹھیلے پہ کام کرتا رہا، بعض ایسے واقعات آئے کہ آدمی مرنے پہ جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں پاس بیٹھ کے کہ کلمہ پڑھو، شاید اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے۔ اس کی موت آتی ہے تو آخری کلمات کیا ہیں؟ آنے کے 2 آنے کے 4۔ وہ چونکہ ساری عمر 2 4 بیچتا رہا، نمازیں چھوڑے رکھا، دین کو چھوڑے رکھا، مرتے ہوئے وہی بات آ گئی۔ محشر کے میدان میں سوال ہوں گے 4، بتا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیے ہیں، اور ان 4 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4۔ ان 4 سوالوں کا جب تک جواب نہیں دے گا، اس کو تو وہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہلنے دیا جائے گا۔ اور وہ 4 سوال کیا ہیں؟ یسأل عن عمرہ، اس کو اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں 60 سال دیے، 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال دیے، بس اتنے تک ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آگے تو کم و بیش لوگ ہی جاتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد موجود ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان، اور بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں۔ اللہ کہے گا کہ تمہیں 70 80 90 100 چلے جتنے سال کسی کو اللہ عمر دے، اتنے سال دیے کیا کیا؟ اور ایک حدیث میں ہے وَيُسْأَلُ عَنْ شَبَابِهِ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب پوری عمر میں سے پہلے 15 سال تو ویسے ہی عدم بلوغت کے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ جوانی کا عالم 15 سال سے لے کر جوانی کب تک رہتی ہے؟ ہمارے یہاں تو میرا جب تک آدمی چل نہ پڑے آگے کے لیے تب تک جوان رہتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی آدمی بوڑھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہم تو ہر وقت جوان رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی کی ایک خاص اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، حتیٰ کہ جوانوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بڑے خاص انداز سے کیا۔ سورہ کہف نکالیں پڑھیں، اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اہل کہف یا اصحاب کہف جو ہیں ان کو فتیۃ آمنوا بربہم، قرآن میں فرمایا کچھ نوجوان رب پر ایمان لے آئے تھے، خاص طور پر اس چھوٹے سے گروہ کا 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، قرآن میں وہ واقعہ موجود ہے کہف، ان کا بڑا اسپیشل ذکر کیا کیونکہ وہ نوجوان تھے اور ایمان لے آئے۔ اور جوانی میں ایمان لانا، جوانی میں دیندار ہونا، جوانی میں نیک ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے، اب چل نہیں سکتا، ٹانگیں کام نہیں کرتی، کہے کہ میں تو کبھی چوری کے لیے گھر سے نہیں نکلا۔ بھی تم گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تو چوری کہاں کرو گے؟ ایسے ہی اور بہت سے گناہ ہیں کہ میں یہ نہیں کرتا۔ جب کرنے کی طاقت، جوانی میں آدمی میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جب اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا تو یہ ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بیٹھ جاتا ہے، کسی کا مارا ہوا شکار کھایا گزارا کر لیا، اور جب جوان ہوتا ہے تو وہ خود پکڑ پکڑ کے چیر پھاڑ کرتا اور شکار کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی جوانی میں اگر مسلمان ہو جائے تو یہ شیوائے پیغمبری یعنی پیغمبروں والا کام ہے کہ پیغمبر جوانی میں بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ جوانی کی ایک خاص اہمیت ہے، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں۔
تمہیں عمر دی، تمہیں جوانی دی، تم نے جوانی میں کیا کیا؟ صرف فلمیں دیکھیں، کیرم کھیلے اور یہ وہ کر کے ہی آگے ہو، یا جوانی میں کبھی عبادت بھی کی تھی، راتوں کو کبھی اٹھے بھی تھے، اللہ کو کبھی یاد بھی کیا تھا؟ ایک سوال یہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا ان مالے، تم نے مال کو کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، کمایا کہاں سے؟ دو سوال یہ اکٹھے ہو گئے، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پر؟ اپنی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اپنی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں لگایا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور تمہیں علم دیا تھا، اس علم کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ ان علم، علم دیا تھا اور کیا لوگوں کو سنانے کے لیے ہی بس تم نے اس کو استعمال کیا؟ جہاں بیٹھے لوگوں کو سنا دیا، دھاک جما دی، بڑا فاضل، بڑا یہ، بڑا مقرر، اس علم پر خود عمل بھی کیا تھا یا نہیں؟ اللہ رب العزت جب تک یہ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے، ارشاد ہے کہ جب تک یہ چاروں سوال پوچھ نہیں لیے جائیں گے تب تک اللہ محشر کے میدان سے انسان کو ایک قدم بھی نہیں ہلانے دے گا۔ یہ کہاں سمجھ بیٹھا کہ لن یقدر علیہ احد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ بس میں ہے، اس کو بس میں کرنے والا، اس کی جس کے ہاتھ میں چابی ہے وہ موجود ہے، وہ اس سے سارے حساب کتاب لے لے گا کہ کیا کرتا رہا، اس کی عمر، اس کی جوانی، اس کا مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا۔ ہم نہ آتے کا سوچتے ہیں نہ جاتے کا سوچتے ہیں۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ مال آنا چاہیے، اب کہاں سے؟ یہ طریقہ کار حلال ہے نہیں، شرعاً جائز ہے نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ مال حلال، طریقہ حلال، جتنا مال چاہے کمائیں، اسلام میں قطعاً منع نہیں ہے، دولت جمع کریں کوئی حرج نہیں، حلال طریقوں سے جمع کریں اور جائز طریقوں سے اس کے حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے دولت دی ہے اور اللہ نے مانگا بھی ہم سے کیا ہے؟ پہلے 100 دیتا ہے، بعد میں 2.5 ریال مانگتا ہے۔ اللہ پہلے 100 دیتا ہے، زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، پہلے وہ 100 دیتا ہے، بعد میں 2.5 مانگتا ہے۔ پہلے اس نے آپ کے کھیت میں فصل، لہلہاتی فصلیں، آپ کے باغوں میں طرح طرح کے پھل پہلے دیے، اور بعد میں کہا کہ اگر محنت کر کے تم نے اس میں پانی لگایا ہے تو نصف العشر، 20واں حصہ دے دو۔ 100 کلو کو چیز نکلے تو 20واں حصہ کتنا نکلے گا؟ 5 کلو صرف، کیونکہ تم نے نالیاں بنائیں، تم نے محنت کی، موٹر چلائی، پانی کھینچا، آبیانہ دیا، فلاں ٹیکس دیا، 100 کلو میں سے 5 کلو دے دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدھا دے دو۔ اور اگر پانی اوپر سے آیا، بارش ہوئی، تم نے صرف دانہ پھینک دیا تھوڑا سا ہل چلا کے، تو پھر عشر دو، پھر 10واں حصہ دے دو، پھر 100 کلو میں سے 10 کلو فقیروں مسکینوں کو دے دو۔ اللہ رب العزت پہلے دیتا ہے، بعد میں مانگتا ہے۔ 1000 ریال میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 25 ریال صرف۔ یعنی اندازہ کریں کہ انسان کتنا تھوڑ دلا، دل کا کتنا کمزور ہے کہ اللہ ڈھیر لگا دیتا ہے کہ یہ تمہارے ہیں۔ 1000 ریال دے کے 25 کی، 1000 کے مقابلے میں 25 کی قیمت ہے، لیکن جب ہم 25 نکالنے لگتے ہیں تو جان بے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ 25 اب اس فقیر کو دیں گے ہم، یہ 25 اس بیوہ کو دے دیں گے، یہ 25 میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ کیوں نہیں لاتا؟ اللہ والو، اگر یہی 25 تم نہیں نکالو گے تو باقی جتنے پیسے ہیں وہ بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت نہیں کرے گا، حفاظت کی ذمہ داری سے اللہ اس کو نکال دے گا۔ مال زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے مال کی اللہ حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے مختلف جو معنی ہیں، ہمیں مال کمانا اللہ نے کھلی چھوٹ دی لیکن حلال طریقوں سے، اور مال کو خرچ کرنے کے معاملے بھی ہمیں کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو کرو۔ بیٹے کی شادی ہے، کنجریاں لاؤ، ڈانسر لاؤ، بڑی بڑی محفلیں کرو، تمہارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو، اور پھر دھوم دھام بھی اتنی
پہلے سے اعلان شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی، پورا علاقہ یاد کرے گا۔ تو کبھی اچھے مسنون طریقے سے شادی کریں تو پوری دنیا یاد کرے، لیکن وہ ہمارا پیسہ جو اکٹھا ہوا ہے وہ ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ بینڈ باجے، گانے والے ڈانسر، سنگر، یہ وہ سارے اکٹھے کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے پائی پائی کا حساب لینا ہے۔ سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا۔ میں نے یہاں پچھلے دنوں اسراف اور تبذیر کا دونوں کا فرق بتایا تھا کہ اگر مباح چیزیں، جائز چیزیں، کھانے پینے کی چیزوں میں فضول خرچی کرے گا تو یہ ہے اسراف، اور اگر ناجائز چیز میں ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہے، وہ حرام ہے۔ اور مبذرین کو، تبذیر کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر ناجائز پیسہ، آپ ڈانسر کو گھر میں لا کے یا کسی ہال میں لا کے اس کا ڈانس دیکھنا، کہیں سے کوئی شرعی دلیل ملتی ہے؟ جتنا پیسہ خرچ ہوا یہ تبذیر ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی چھوٹے درجے کی، چھوٹے لیول کی ڈانسر لے آئیں گے تو جائز ہے، بڑا کام کریں، نہیں، وہ صرف حلال چیزوں کے لیے ہے کہ حلال چیزوں میں آپ نے اگر جائز خرچ کیا تو جائز ہے، بہت زیادہ کر دیا فضول خرچی اور اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ناجائز میں چاہے ایک پیسہ بھی جائے گا وہ حرام جائے گا اور اس کو تبذیر کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے اسراف میں اور تبذیر میں۔ اللہ رب العزت فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اتنا مال خرچ کیا ہے، یعنی وہ اپنا مال خرچ کر کے سمجھتا ہے کہ اب اس پہ کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، میرے پاس جو بھی۔ اب مالدار آدمی یہ سمجھ لے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اور میں تو نہ بیمار ہوتا ہوں، ڈاکٹر یہ وہ۔ اللہ رب العزت جب کھینچنے پہ آتا ہے تو کون کون یہاں بچا ہے؟ قارون بچ گیا، فرعون بچ گیا، حامان بچ گیا۔ یہ ہمارے دیکھیں، ہمارے دائیں بائیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار جا رہے ہیں، دنیا میں جن کے پاس پیسے کا کوئی شمار نہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان پہ کسی کی قدرت ہے، ان پہ ایک ذات قادر ہے، وہ جب چاہتی ہے وہ کھینچ لیتی ہے تار کو، اور جب وہ ذات کسی کی تار کھینچنے پائے، دنیا ساری دنیا کی دولتیں اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ قادر ہے، اس کے بغیر، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے کسی نے دیکھا نہیں یا اسے کوئی دیکھتا نہیں؟ یعنی وہ جو بھی سیاہ و سفید کرے، اچھا کرے برا کرے، اسے کوئی دیکھتا نہیں؟ اللہ رب العزت اس کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اس کا دن میں کیا ہوا کام ہو یا رات میں، اس کا اندر کیا ہوا ہو یا باہر، وہ زمین پر کر رہا ہو یا فضاؤں میں، وہ سمندر کی تہوں میں کر رہا ہو یا ہواؤں میں، اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ کی نظر کے سامنے ہے۔ اللہ کی قوت سماعت اور اللہ کی قوت بصارت، اللہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، اس کی سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، اور اس کی کتنی قوت ہے؟ سیاہ رات اور سیاہ پہاڑی چٹان، سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑی چٹان ہو، اس پر سیاہ چیونٹی ہو، چھوٹا سا کیڑا ہے، اللہ رب العزت اس چیونٹی کے چلنے سے اس کی پاؤں کی آہٹ سنتا ہے اور اس کے چلتے ہوئے قدموں کو دیکھتا بھی ہے۔ اس سے کون چھپے گا اور کیسے چھپے گا، کہاں چھپے گا؟ اس یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اسے دیکھتا ہوں، میں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے اسے دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے۔ اب اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیا کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی، اور اللہ نے آنکھوں کو ایسی جگہ پر لگایا، پہلے یہاں گردن کو ایسا بنایا کہ دائیں بائیں گھما رہا ہے، یعنی تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دے کر یہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔
اور 2 آنکھیں ایسی جگہ پہ لگا دیں درمیان میں، یہ دیکھیں ناک کی دیوار بھی ہے لیکن اللہ نے ایسے اچھے طریقے سے فٹ کر رکھا ہے کہ یہ ناک اپنی ناک دکھتی نہیں کہ کہاں ہے، حالانکہ 2 آنکھوں کے سامنے ہے، نیچے دیکھیں دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں ناک نظر نہیں آتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت نے وہ انجینئرنگ کے شاہکار دکھائے ہیں، پورا جسم انسانی، اس کا ایک ایک جوڑ، اس کی ایک ایک جگہ، اس کا ایک ایک پارٹ۔ آج ہم یہ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں بجلی، ایک سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے، سارے یہ بٹن ہے، یہ لائٹ کا ہے، یہ بٹن ہے، یہ پنکھے کا ہے، یہ بٹن فلاں کا ہے، تو ساتھ میں 2-3 سوراخ خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک میں وہ لگا لیں گے، کبھی ایک اور بھی خالی پڑا ہے، کہتے ہیں یہ اسپیئر رکھا ہوا ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی تو یہاں سے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں اتنی قیمتی چیزیں اسپیئر رکھی ہوئی ہیں کہ یہ حیران ہو جاتا ہے آدمی۔ بہت پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا، اور اب تو بالکل میڈیکل نے کھول کر انسان کے جسم کا چونکہ ایک ایک حصہ کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی رگوں کو تلاش کیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں، قاری محمد صدیق صاحب، جو دارالاسلام کے اصل بانی تھے۔ دارالاسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، کتاب و سنت کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دارالاسلام ریاض میں انہوں نے بنایا تھا، اور یہ ان کے ساتھ دوست تھے، ہمارے دوست جو مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب ہیں۔ بہرحال قاری محمد صدیق صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں، کئی کتابوں کے مترجم بھی ہیں۔ جبیل والوں نے کتاب چھاپی ہے 3 رسائل، نماز کے بارے میں 3 رسائل، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا ابو یوسف محمد صدیق۔ ان کا آج سے کوئی 2 سال پہلے ریاض میں آپریشن ہوا، بڑے ہاسپٹل میں، اور یہ ہارٹ پیشنٹ تھے، دل کا آپریشن ہوا۔ اس وقت ان کی وزٹ کے لیے میں گیا تو انہوں نے ایک بات بتائی جو یقین مانیں کہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو آج یہ ہمارے بجلی والے سپیئر چیزیں لگاتے ہیں، اللہ نے کب سے ہمارے اندر سپیئر چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو دل میں والو ہوتا ہے، والو جو پمپ کرتا ہے خون کو، بلڈ کو، ان والوز کے میں اندر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وال بند ہو گیا۔ دل کے کتنے وال ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی وال ایک آدھ بند ہو جائے تو ہارٹ پیشنٹ ہو گیا۔ اب وہ وال کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ران کے اندر سپیئر وال موجود ہیں، ڈاکٹروں نے ران کا آپریشن کر کے وال نکالے اور وہ دل میں لگا دی۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کے قربان جائیے کہ اس نے ہمیں جسم میں کیا اور کہاں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ہم نے اسے 2 آنکھیں دی، اسے زبان دی، 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے 2 آنکھیں تو اسے دی لیکن یہ دیکھتا نہیں۔ ہم نے آنکھیں دی دیکھتا نہیں، دل دیا سوچتا نہیں، کان دیے سنتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں دیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اسے زبان دی تاکہ اس زبان کے ذریعے دنیا کی رنگ برنگی مزیدار چیزیں چکھے، دنیا کے ذائقے زبان سے چکھے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، یہ ڈاکٹروں نے اپنی کتابوں میں، میڈیکل نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان کی جو سامنے والی چونچ ہے، سامنا طوطا، اس کا کچھ اور کام ہے۔ آگے تھوڑی جائیں گے تو اس کا کوئی، اب یعنی اتنی لمبی زبان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی لمبی زبان، جب گالی نکالنے کو لگتا ہے تو اتنی لمبی بتاتے ہیں، اس نے اتنی لمبی زبان نکال کے مجھے، زبان اتنی سی ہوتی ہے۔ اس کا یہ کنارہ جو ہے، اس کا کام اور ہے، یہاں کوئی اور کام ہے، یہاں اللہ رب العزت نے اسی ٹکڑے میں کتنے کام رکھے ہوئے۔ ٹیسٹ یا ذائقہ کہاں سے آتا ہے وہ اور حصہ۔ اللہ نے زبان دی رنگ برنگی نعمتوں کے ذائقے چکھو، اور ساتھ ہی زبان دی کہ تکلیف ہو تو کسی کو زبان سے بتا بھی سکتے ہو۔ اور کتنے کام ہیں زبان کے وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو پہنچانا ہو تو زبان چاہیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ زبان دی اور 2 ہونٹ دیے، اللہ نے ہمیں یہ 2 ہونٹ دیے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ
کھانے کے لیے تو منہ کھولنا ہی تھا، یہاں سے سوراخ کرنا ہی تھا، تو یقین مانے اگر کسی کو آپ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہونٹ بھی ہمیں کتنی نعمت دے رکھی ہے، چہرے کی خوبصورتی کا ان ہونٹوں سے کتنا تعلق ہے، آپ صرف کبھی کوئی فوٹو بنائیں یا دیکھیں بنی بنائی انسان کے چہرے کی، اس میں ہونٹ نہ بنائیں، صرف یہ ایسے ایک لکیر کھینچ دیں تو کارٹون لگے گا یا نہیں؟ یہ جو روبوٹ آج کل بول رہے ہیں، اس روبوٹ کے ہونٹ نہیں ہوتے، روبوٹ کے یہ ہونٹ نہیں ہوتے، وہ بس صرف لکیر ہی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ اٹھتا اور کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا ہمیں نوازا ہے کہ ہمیں صرف کھانے کے لیے سوراخ کھولنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ ہونٹ کی ایک شکل دے دی جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتی۔ اگر رنگ کالا ہوگا تو ہونٹ بھی کالے ہوں گے، اس کالے رنگ کو بھی اگر اس طرح کا ایک سوراخ دیا گیا ہوتا تو وہ بہت ہی عجیب سا لگتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے جسم کو ایک ایک ٹکڑے پر بات کریں، بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے 2 آنکھیں دیں، اسے زبان دی، اسے ہم نے 2 ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے ہم نے 2 راستے بتائے۔ انسان کو ہم نے 2 راستے بتائے، اور وہ 2 راستے کون کون سے ہیں؟ ان راستوں کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی۔ سورہ دہر، یا جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے شروع میں بھی 2 راستوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے سورہ دہر کی 3 آیت میں ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو 2 راستے بتائے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے جس کو اختیار کرے گا اس کو اختیار بھی دے دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے، سیدھا راستہ اختیار کر لے جو سعادت کا راستہ ہے، جو خوش بختی کا راستہ ہے، جس راستے کا انجام اینڈ جنت ہے، چاہے تو یہ راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو الٹے راستے پر چل جائے۔ دائیں ہاتھ کو بھی سیدھا ہاتھ کہتے ہیں نا، سیدھا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے الٹا راستہ، اور اللہ رب العزت نے دائیں اور بائیں میں یہ برکتیں، یہ اسی آیت کے صورت کے آخر میں بھی جا کے آ رہا ہے، دائیں ہاتھ والے کون ہیں، بائیں ہاتھ والے کون ہیں۔ دائیں کو بڑے شرف حاصل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دایاں پسند تھا، اور دائیں بازو والی جماعتیں، بائیں بازو والی جماعتیں، آج کل تو یہ سیاست میں بھی باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے آدمی کو، انسان کو 2 راستے بتا دیے ہیں، اچھا راستہ بھی بتا دیا، برا بھی بتا دیا، خیر کا پتہ بھی دے دیا، شر کا پتہ بھی دے دیا، جنت کو لے جانے والا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کو پہنچانے والا راستہ بھی بتا دیا۔ اب اس کو اختیار ہے۔ اللہ نے جب 2 راستے بتا دیے، اختیار بھی دے دیا، مجبور نہیں کر دیا کہ نہیں تمہیں اسی پہ چلنا ہے، تمہیں اسی پہ نہیں، انسان کو اختیار دے دیا کہ تم ان دونوں راستوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لو۔ اب اگر کوئی الٹا راستہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والی بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بعض کام ایسے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انگور کی فصل تیار ہو، انگور تیار ہے، اس کے چننے کے دن آئے ہوئے ہیں کہ اس کے گچھے اتار لو اور وہ گچھے جو ہیں وہ بازار میں بیچ لو، حلال روزی، کھاؤ بھی حلال، بیچو بھی حلال، سارا حلال۔ ایک آدمی انگور کو چن نہیں رہا، کاٹ نہیں رہا، نکال نہیں رہا، بیچ نہیں رہا، بلکہ اس کو روکے ہوئے ہے۔ اور روکے ہوئے کیوں ہے؟ اس انگور میں شیرہ اچھی طرح پک جائے، اور اس شیرے پکے ہوئے انگور کو پھر وہ خریدتے ہیں جن کے پاس شراب بنانے کی بھٹیاں، شراب بنانے کے کارخانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آتا ہے، من منع القطاف من منع العنب ایام القطاف، جس نے چننے کے دنوں میں انگوروں کو چننے سے روک دیا تاکہ اسے یہودی، عیسائی یا کسی مسلمان ہی کے ہاتھوں جو کہ شراب تیار کرتا ہے مہنگے داموں بیچوں گا،
اس نے جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگائی۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ انسان جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگانے والی بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے نا کہ میری مثال اس طرح کی ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس طرح کسی نے روشنی میں، کسی نے آگ جلائی اندھیرے میں آگ جلائی، پروانوں نے اس میں گرنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جہاں آگ ہوگی یہاں لائٹ ہوگی، پروانے آئیں گے۔ پروانہ تو شمع کا دیوانہ شمار ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ہے اس آدمی کی جس نے شمع جلائی یا آگ جلائی، پروانے اس میں آ کے زور کر کر کے گرتے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں نہ گرو، لیکن زبردستی تم جا کے اس آگ میں گرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ، وہ انداز، وہ کام بتائے جو جہنم سے بچانے والے ہیں۔ ان سارے کاموں کو سمجھ کر سن کر ہم جب اسی طرف جاتے ہیں تو کیا معنی ہوگا؟ ہم جان بوجھ کر جہنم میں چھلانگ لگانے والی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، خیر و شر دونوں، سعادت اور شقاوت دونوں۔ اس طرف سعادت ہے، اس طرف شقاوت ہے، ادھر بدبختی ہے، ادھر خوش بختی ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی 10 آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی سوال کسی نے لکھا تھا پتہ نہیں۔ روحانی علاج میں اگر کوئی عامل جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈالے اور پھر وہ پانی مریض کو پلایا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی میں یہ جو دھو کر پلانے کا عمل ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی پلا دے تو کچھ نہیں ہے، لیکن دارالافتاء سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے لجنہ دائمہ کا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایسے عمل سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ عامل دم کرے جائز ہے، دم کرنا قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، اور وہی آیات لکھ کر ان کو اچھی طرح تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا ثابت نہیں ہے۔ آیات وہی ہیں جو اس نے پڑھ کے دم کی، لیکن انہیں ہی آپ اس طرح بنائیں، تعویذ بنائیں، اور وہ جیسا کہ آپ کبھی وہ پروگرام سنتے ہوں گے، حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں استخارہ والے، ٹیلی ویژن QTV پر ایک پروگرام آتا ہے استخارہ، تو وہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے ایڈریس پہ یہ کر دیں، کاغذ بھیج دیں، وہ بھیج دیں، ہم آپ کو تعویذ پہنچ جائے گا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعویذ کیا نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، آپ دم کیا کرتے تھے، اس تعویذ کو آپ نے جائز قرار نہیں دیا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اہل توحید بھی کبھی کبھی اس کام میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تعویذ کرنا ثابت نہیں، دم کرنا ثابت ہے۔ اگر کوئی عامل تعویذ بھی کر کے دیتا ہے، ہمارے پچھلے دنوں ایک بھائی بڑے پریشان تھے، کسی کے پاس گئے، ہم ساری تفصیل نہیں ذکر کرتا کس کے پاس گئے اور کس نے کیا کیا، انہیں کسی نے ایڈریس دیا کہ وہ بڑے اہل توحید ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ گئے تو انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا۔ وہ بڑے خلاف تھے تعویذوں کے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ دم کرنا جائز ہے، تعویذ منع ہے۔ انہیں جا کے جب اس نے سامنے والے نے تعویذ دیا، مجھے فون کیا، کہاں کہاں فون کیے، حتیٰ کہ انہوں نے مولانا عبد المالک مجاہد کو، دارالاسلام والوں کو فون کیا کہ تعویذ کے بارے میں کوئی کتاب چھاپو۔ تو مختلف لوگ اس طرح، اہل توحید بھی بعض ایسے ہیں کہ جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن صحیح تر بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دم کرنا جائز ہے، ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے نواسوں کو، بچوں کو دم کیا، لیکن آپ نے تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو